اور نہیں آ سکے۔ سب سے پہلے میں چند سوالات آپ کی خدمت میں جو یقیناً آپ کے ذہن میں پہلے سے ہیں وہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ عرض کروں کہ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ اب بحمد اللہ اہل بیت کا پیغام آگے بڑھ رہا ہے اور ائمہ طاہرین کی فکر دنیا میں رائج ہو رہی ہے۔ اگر ہم کہیں پر پریشان ہیں، پشیمان ہیں اس وجہ سے کہ اہل بیت کی فکر کیسے آگے بڑھے گی، ان کا پیغام ختم ہو جائے گا، ان کی فکر پامال ہو جائے گی، ان کی تعلیمات آگے نہیں بڑھ پائیں گی، تو اس بات کو تو بالکل ذہن سے نکال لیجئے کہ زمانے کے دباؤ کے آگے اہل بیت کی فکر کبھی جھک سکتی ہے یا زمانہ اسے بدل سکتا ہے۔ اور اس کی بالکل واضح سی مثال آپ کے سامنے ہے، یا میرے بزرگ موجود ہیں وہ اس بات کی تائید کریں گے۔ آج سے 20-25 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو دنیا شیعت کے اندر اتنی بیداری نہیں تھی کہ جتنی آج نظر آ رہی ہے۔ آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں، آج جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، آج جس طرح ہم امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل کی دعا کرتے ہیں، بلند آواز سے یہ 2-4 منٹ کی تمہید ضروری ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ کیا اسی انداز سے یہ دعائیں 20-25 سال پہلے بھی پڑھی جاتی تھیں؟ کیا اسی طرح شب جمعہ کو دعائیں پڑھی جاتی تھی؟ یقیناً بعض ایسے گھرانے تھے کہ جن میں پہلے سے یہ بات چلی آ رہی تھی، لیکن میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں۔ اکثریت کو خبر بھی نہیں تھی۔ آپ دیکھیں آج یوم جمعہ کتنا زیادہ دعائیں ندبہ پڑھی جا رہی ہے۔ کیا اس سے پہلے ہمیں معلوم بھی تھا کہ دعائیں ندبہ بھی کوئی ہے؟ 25-30 سال پہلے اگر آپ چلے جائیں تو شاید اتنا علم بھی نہیں تھا کہ دعائیں ندبہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سلامتی ہے امام زمانہ کی دعا آج آپ پڑھ رہے ہیں، جگہ جگہ پڑھی جا رہی ہے، کیا اس سے پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی؟ تو یہ رجحان بتا رہا ہے کہ ہم اس بات کو ہمارے دانش میں ہو یا نہ ہو، لیکن اہل بیت کی فکر آگے بڑھ رہی ہے اور اہل بیت کا پیغام دنیا تک پہنچ رہا ہے۔ مگر اس کے بعد پھر یہاں پہ ایک لمحہ فکریہ ہے، میں رک کے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صرف اتنا بتائیے کیا یہ دعائیں پڑھ لینا، یہ جو دعائیں ہم پڑھ رہے ہیں، یہ جو گریہ ہم کر رہے ہیں، یہ جو تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو شب بیداریاں کر رہے ہیں، یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو رات رات بھر جاگ کے اہل بیت کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے، یہ یقیناً بہت ضروری ہے۔ اس سے کوئی میرے اس جملے سے ہرگز یہ مطلب نہ نکالے کہ میں اس کا مخالف ہو گیا ہوں، مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ گریہ کر کے، یہ دعائیں کر کے، یہ تلاوت کر کے، ایون کہ یہ کثرت عبادت، بہت زیادہ عبادت، شب بیداری کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، بات بات کے اوپر یاد خدا کر رہے ہیں، کیا اس سے حق ادا ہو گیا؟ کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے؟ اتنی زیادہ تلاوت کرنا بہت اچھی بات ہے، اگر تلاوت نہیں ہوگی، اگر بہت زیادہ نمازیں نہیں ہوں گی، عبادتیں نہیں ہوں گی، گریہ نہیں ہوگا، تو پھر اہل بیت سے ہمارا اتصال ختم ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے تطہیر نفس کے لیے، یہ ضروری ہے پاکیزگی کے لیے، اپنی روح کی، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ سوال بس اتنا سا، کیا یہ کر لینا ہماری ذمہ داری اس سے پوری ہو گئی؟ اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ کافی ہے تو پھر میں اس سے اگلا سوال کروں گا کہ اگر یہ کافی ہے تو پھر خوارج میں خرابی کیا تھا؟ لیکن توجہ فرمائیے میں کیا عرض کرتا ہوں، جو خوارج مولا کائنات کی تلوار پر تھے ان میں خرابی کیا تھی جو مولا سے منحرف ہو گئے؟ اتنی زیادہ عبادتیں وہ کرتے تھے کہ ابن عباس جیسا عبادت گزار مولا کی خدمت میں یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ مولا ان سے کیسے جنگ کی جائے گی؟ اس لیے کہ تو اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اتنی عبادتیں کر رہے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی میں نے دیکھ لی، میں اپنی پوری زندگی کی ایک رات میں ایسی عبادت نہیں پا رہا کہ جیسی عبادتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، مولا ہم ان سے کیسے جنگ کریں گے؟ اور مولا خود حکم دے رہے ہیں ابن عباس جانا، مگر ان سے قرآن کے حوالے سے گفتگو نہ کرنا۔ توجہ فرمائیں کیا وصیت فرما رہے ہیں، یعنی ان سے گفتگو کرنا مگر قرآن کو دلیل نہ بنانا، قرآن کی بحث نہ کرنا، اس لیے کہ تم قرآن میں ان سے جیت نہیں سکو۔ قرآن میں اگر تم بحث کرو گے تو تم ان سے جیت نہیں سکو۔ یہ کس سے کہہ رہے ہیں مولا؟
جو مفسر قرآن ہے، جس نے تعلیم قرآن مولا کائنات سے لی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ علم قرآن زیادہ رکھتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کی زیادہ تلاوت کر کے آیات کی ایسی تعبیریں نکالنی ہیں کہ تم کٹھوجتی پہ بڑھے رہیں گے، تم ان سے پار نہیں پا سکتے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں مولا اتنی تلاوت کرنا ہے کہ ان کی تلاوت دیکھ کر رغبت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، مولا کیسے ان سے جمع ہوگی۔ اس وقت مولا نے ایک جملہ کہا جو میں بار بار کوٹ کرتا ہوں اپنی تقاریر میں، کہ مولا نے فوراً پلٹ کے کہا تم نے ٹھیک کہا، وہ بہت زیادہ تلاوت کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق میں اٹکا ہوا ہے، ان کے گلے سے نیچے نہیں اترا ہے۔ اگر قرآن ان کے گلے سے اترا، دیکھیے یہ پیغام ہے مولا کا، کسی علی کی گفتگو کو کسی ایک دور میں محدود نہیں کیا جا سکتا، ہر دور کے مسلمان کے لیے پیغام ہے کہ اگر کہیں بھی بہت زیادہ کثرت تلاوت نظر آئے اور کوئی بہت زیادہ قرآن کا حوالہ دیتا ہوا نظر آئے تو جلدی سے اس پہ اعتبار نہ کر لینا، اس لیے کہ بہت سے ایسے جن کے حلق میں قرآن اٹکا ہوا ہے، گلے سے ہو سکتا ہے۔ اور کیا عالم کا ضابطہ کا، دیکھیے اتنی عبادتیں تھیں، اتنی تلاوت تھی، اتنا زیادہ ذکر خدا تھا، بھئی اتنے بڑے عالم تھے وہ تو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ نعوذ باللہ علی نے قرآن سے فیصلہ نہیں کیا، علی جو ہے دین سے نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، دین سے علی خارج ہو گیا۔ تو عبادتیں تو وہ بھی کر رہے تھے، عبادتیں ہم بھی کر رہے ہیں، گریا وہ بھی کر رہے تھے، گریا ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور کیسی کیا عالم تھا اس کے بعد ان کے ظلم کا عالم یہ تھا کہ مولا کائنات کے چاہنے والے کو قتل کیا، ان کی زوجہ محترمہ کو قتل کیا، ان کا شکم چاک کر کے بچے کو نکالا پیٹ سے، اسے قتل کیا، اور اسے قتل کر اتنے معصوم لوگوں کو قتل کرنے کے بعد جب اطمینان سے آگے بڑھے جا رہے ہیں تو انہی میں سے کسی ایک نے چاہا کہ کسی نجس جانور کو قتل کر دے، اس کو نشانہ بنانا چاہا، تو یہ جو ابھی 3 قتل کر کے آئے اس نے کہا خبردار اسے قتل نہ کرنا نجس جانور کو، اس لیے کہ محمد کی شریعت میں اور اللہ کے دین میں کسی نجس جانور کو بھی بے خطا قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اتنے دین کے پابند کے نجس جانور کے قتل کرنے سے بھی روک رہے ہیں، اور یہ انسانیت کے قدر و قیمت کے ابھی 3 لوگوں کو قتل کر کے آ رہے ہیں جرم و خطا، مگر اس کا انہیں احساس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنا لیا تھا۔ بس توجہ فرمائیں، یہ لوگ لباب ہے، میں ذرا ایک مرتبہ مل کے آپ صلوات پڑھ دیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی راہ اسلام میں چھوٹی سی بھی قربانی دی ہے ہم اس کے مقروض ہیں، اور اگر ہم اس کے مقروض ہیں تو یہ قرض کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ آج بہت بیداری کی ضرورت ہے، یقیناً اہل بیت کی فکر آگے بڑھ رہی ہے، اور اس آگے بڑھتی ہوئی فکر سے دشمن پریشان ہے، امریکہ کی نیند اڑ چکی ہے اس فکر کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ امام بارگاہوں کے اندر تو رہیں مگر امام بارگاہوں سے باہر نہ نکلنے پائیں۔ اگر انہیں یہ کہا جائے کہ یہ بہت ماتم کرنے والی قوم ہے، رونے والی قوم ہے، تو وہ کہیں گے آئیے 10-5 امام بارگاہ ہم بھی بنوا دیتے ہیں، آپ اندر رہیے، آپ کے اندر رہنے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں۔ انہیں پریشانی اس بات سے ہے کہ اس قوم میں ابوذر پیدا نہ ہو جائے، اس لیے کہ اگر اس قوم میں ابوذر پیدا ہو گئے تو وہ صرف اندر محدود نہیں رہیں گے بلکہ وہ ظالم حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے ٹوکیں گے اور اس سے کہیں گے کہ کہاں ہے قرآن کے اوپر چلنے والی قوم، کہاں ہے قرآن کی بات؟ بس ڈر اس بات سے ہے کہ اندر رہیں، خوب گریا کرتے رہیں، ماتم کرتے رہیں، اپنی مرضی کا دین بنا کے اس پہ، تو یہ ہمیں غور کرنا ہے، اور اس کے لیے بہترین نمونہ ہے سیرت امام حسن علیہ السلام۔ میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی تجویز کوئی بات ہے تو وہ آگے بڑھ کے اس بات کو ہم سے شیئر کریں، اس لیے کہ ادارہ تفہیم اسلام کا یہ مقصد ہے گزشتہ چند برسوں سے کہ اس فکر کو آگے بڑھایا جائے۔ ذرا ہم غور و فکر کریں، اس لیے کہ ہمیں صرف گریا نہیں کرنا، سوال یہ ہے کہ یہ آنسو، یہ گریا، یہ رونا، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ منزل ہے یا یہ وسیلہ ہے منزل تک پہنچنے کا؟ یہ منزل نہیں ہے، یہ وسیلہ ہے، منزل کہیں اور ہے۔ منزل وہی ہے جسے دن اور رات ہمارے نوجوان اور ہم سب بزرگ جو بیداری پیدا ہوئی ہے، جسے ہم دن اور رات یاد کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ مولا آپ آ جائیں، یا لیتنی کنتم معکم، وہ ہے اصل منزل۔ اصل منزل ہے انقلاب حضرت حجت میں ان کے سپاہی بن کر شریک ہونا۔ صلوات
जिन्होंने अब तक, ये मेरी अपने भाइयों से गुफ्तगू है, ये हमारी निजी गुफ्तगू है, लिहाजा अगर किसी को ये गुफ्तगू नागवार हो रही है, यकीनन मैं इस माहौल में गुफ्तगू कर रहा हूँ, यहाँ पे बिल्कुल खुल के गुफ्तगू की जा सकती है। वो राशिदा दौर जो गुजरा, जिसे खिलाफत राशिदा कहा गया, अगर उस दौर में आप देखें, उसका बड़ा ताल्लुक है सीरत इमाम हसन से। मैंने तमहीद में बहुत वक्त दे दिया, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ चंद इशारे मुझे करने और उसके बाद अपने गुफ्तगू को ख़त्म कर देना। सरासर आप गौर करें, सीरत इमाम हसन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, इसलिए कि अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं करबला का। मेरे नौजवान खास तौर से तवज्जो करें, हम इंतज़ार कर रहे हैं एक करबला का, और हमारा मकसद है करबला में शरीक होना। और करबला उस वक्त तक बनती नहीं जब तक सीरत इमाम हसन को समझाना जाए, इसलिए कि करबला के दो रूप हैं। करबला उस वक्त तक कोई भी अगर इनकलाब का नारा लेके उठेगा और सीरत इमाम हसन उसके सामने नहीं होगी और इमाम हसन वाली तैयारी उसके सामने नहीं होगी, तो कभी करबला कामयाब नहीं हो सकती। और इसकी दलील ये है, आप तारीख में देखें, मैं तो छोटा सा तालिब इल्म, हुजूर यहाँ बैठे हैं, साहिबान फ़हम फ़िक्र हैं, प्रोफेसर हजरात मौजूद हैं, साहिबान नज़र हैं, मैं तो सिर्फ, आप मुझे टोक सकते हैं अगर कहीं पे मैं खता कर जाऊं, इसलिए एक छोटा सा तालिब इल्म हूं, लेकिन जरा सा इस बात पर गौर करें, जिसने भी बात सैयदुल शुहदा इनकलाब लाना चाहा, वो इनकलाब नाकाम हो गया। हजरत ज़ैद शहीद उठे, भाई मैं तो खुद ज़ैदी हूं उनकी नस्ल में, इसलिए तौहीन करना तसव्वुर भी नहीं कर सकता, लेकिन उनकी तहरीक तो नाकाम हो गई। इसके बाद आप देखते चले जाएं, जितनी तहरीकें मैंने करीब से देखने की कोशिश की है कि ये तहरीकें नाकाम क्यों हुई। ये इमाम हुसैन के बाद जो तहरीकें नाकाम हुई, उसकी सिर्फ एक वजह थी कि इमाम हुसैन की तहरीक के पीछे 10 साल की इमाम हसन की मेहनत थी, और इन तहरीकों के पीछे कोई ऐसी मेहनत नहीं थी। 10 साल की खामोशी के बाद जब हुसैन होते हैं तब करबला बनती है। इमाम हसन का बहुत बड़ा किरदार है, और अफसोस ये है कि हम सीरत हसन से वाकिफ भी नहीं है। आज हम ये गौर कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि इमाम हसन को हमारे यहाँ लिखा जा रहा है शहजादा अम। शहजादा अम का मतलब क्या है? क्या अगर इमाम हसन शहजादा अम थे तो हुसैन शहजादा जंग थे? क्या मतलब है इसका? आज हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि एक ने सुलह कर ली, एक ने जंग कर ली। गलत। ना हसन ने सुलह की, ना हुसैन ने जंग की। हसन से सुलह की गई थी, हुसैन से जंग की गई थी। मेरी इस बात पे आप तवज्जो करें, और इसकी दलील यह है कि हुसैन शब-ए आशूर तक आखिरी वक्त तक ये कह रहे थे कि मुझे चले जाने दो, मैं तुमसे जंग नहीं करना चाहता। अगर जंग करने के लिए गए थे तो ये क्यों कह रहे थे जंग नहीं करना चाहता? इमाम का ये कहना, ये खुतबे देना, इसकी बात की दलील है कि इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, हुसैन से जंग की गई, और हसन ने सुलह नहीं की। सुलह तो हसन तब करते जब इमाम हसन अपनी तरफ से आफर करते कि सुलह करते। फरीद मुखालिफ ने इमाम को ऑफर किया कि सुलह कर लीजिए, और एक तासुर ये दिया जाता है कि इमाम हुसैन जंग, इमाम हुसैन ताकतवर, इसलिए कि हमारे यहाँ अभी शुजाअत का मफहूम ही वाज़ेह नहीं है। शुजाअत कैसे शुजाअत